السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عالم غیب کی گویا ایک سیریز چل رہی ہے۔ عالم غیب کا تعارف، انٹروڈکشن، اسی طرح عالم غیب کا ثبوت، اور یا عالم غیب حقیقت ہے یا وہم، اس سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم عالم غیب سے یعنی انسان گویا کہ جیسا کہ تین عالم ہیں، ایک عالم ظاہر ہے، دنیا ہے، ایک عالم غیب ہے، اس کا اہم پہلو اور بلکہ اس کی اہم سیڑھی اور ایک اس کا اہم موقع عالم برزخ ہوتا ہے، اور اسی طرح تیسرا عالم ہے جو عالم آخرت کہلاتا ہے۔ ہم دوسرے عالم پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے عالم برزخ، عالم غیب کا جو ایک حصہ ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کلیئر طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو تو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی زندگی ہماری زندگی سے تھوڑی الگ اور ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کہ زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، ایک موقع پر حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کو تکیے کے طور پر ٹیکے کے انداز میں ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو تکلیف نہ دے، یعنی تکیہ اس کو ٹیک لگانا چھوڑ دو۔ محترم ناظرین، جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اسے چاہے قبر میں رکھا جائے، آگ میں جلایا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے، اس کے اندر سمجھ، شعور اور فیلنگز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نعش چارپائی وغیرہ پر رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے اس کے لوگ اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ مردہ اور وہ میت نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، جواب تو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر وہ آپ ہی نے فرمایا ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو وہ بے ہوش ہی ہو جائے۔ محترم ناظرین، موت کے بعد قیامت قائم ہونے تک انسان جس عالم میں رہے گا، مرنے کے بعد اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے معنی آڑ اور پردے کے ہیں۔ چونکہ یہ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان میں پردہ اور آڑ کے طور پر ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ سوچ میں آ سکتی ہے کہ عام طور پر احادیث شریفہ وغیرہ میں برزخ کو قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی قبر جیسے ہی آپ سنیں گے برزخ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تو آپ سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے، قبر کی نعمت وغیرہ کا تذکرہ ہوگا۔ تو کئی ایسی نعشیں ہوتی ہیں جو قبروں میں نہیں دفنائی جاتی، تو پھر ان کے بارے میں کیا گفتگو ہوگی؟ تو مختصر انداز میں یہ ہے کہ عام طور پر انسان اپنے مردوں کو، اپنی میتوں کو دفناتے ہی ہیں، اسی لیے یہاں پر قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ شخص یعنی کوئی بھی انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں نہیں جاتا جبکہ وہ جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے، بلکہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ عالم برزخ ہی میں پہنچتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عالم برزخ عذاب کا ہو یا خواب کا ہو، ڈریمز ہوتے ہیں یا عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں یا انعامات ہیں، ان تمام کا تعلق روح سے ہے، اسپرٹ سے ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ ذرے ذرے کو جمع کرنے پر قادر ہیں، اور ان کو ثواب دینے پر بھی قادر ہیں اور ان کو عذاب دینے پر بھی قادر ہیں۔ بلکہ حدیث شریفہ میں صحیح حدیث میں آیا، یہ واقعہ آیا جو مختصر سا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ گنہگار تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری رات کو تیز ہوا والے دن آدھی خشکی میں اور آدھی پانی میں بہا دینا۔ اب اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہوا اس صورت میں بھی، یعنی اتنی باریک کر کے، یعنی مجھے جلا دیا جائے، میری ہڈیوں کو بالکل ختم کر کے اس کی راکھ بنا کر آدھی تیز ہوا والے دن مجھے سمندر میں بہا دیا جائے کچھ، اور کچھ مٹی میں بہا دیا جائے، تو بھی اگر میں خدا اس پر قادر ہوا کہ مجھے جمع کر لے تو پھر دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے وصیت پوری کی
اور تیز ہوا والے دن اس کی راہ کو 2 جگہوں پہ تقسیم کر کے اڑا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راہ کو جمع کرے اور اس کے تمام ذرات کو جمع کرے۔ اسی طرح خشکی کو زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کرے۔ دونوں نے جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس شخص کو زندہ کیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو نے اس طرح کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں میں نے صرف اور صرف یہ آپ سے ڈر کے لیے کیا ہے۔ میرے گناہ بہت زیادہ تھے، آپ مجھ سے عذاب نہ دیں، اس ڈر سے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احوال کو بھی جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فلاں کا حال ہے، ہم اس کو اس طرح چھوڑ کر آئے تھے، اب وہ کس طرح ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی سے باہر آنے والے کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا کوئی زمانے کے بعد کوئی شخص ہم سے ملنے آتا ہے، وہ ہمارا عزیز ہے، تو جس طرح ہم اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں اسی طرح ہم سے پہلے گزر جانے والے ہمارے رشتہ دار ہمارے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مردے بھی کلام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ قبر والا اس سے مانوس ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے تب تک وہ ان سے انسیت بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں، یعنی نیک روحیں جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب تو وہ خود ہی سمجھ لے کہ یعنی جب وہ پرندوں کے انداز میں ہوتے ہیں تو ایک سے دوسری جگہ جاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، ملاقات بھی کرتی ہیں۔ اور ایک موقع پر نبی یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مرنے کے عالم برزخ میں روحوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن یہ عالم دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ غیب کا ایک عالم ہے۔ پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر میں اس کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کو قرآن مجید یاد دلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو پورا کا پورا حافظ ہوگا، قرآن کو یاد رکھنے والا ہوگا۔ محترم ناظرین، جو حضرات اعمال زندگی یعنی نیک عمل میں زندگی کو خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا، یہ بات ہم جانتے ہیں، اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح بھی دیتے ہیں، وہ موت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگیوں کو برائیوں میں گزار دیتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں اور دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ یعنی مختصر سوال تو صرف اتنا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے گھبراتے ہیں آپ نے دنیا کو آباد کر لیا اور آخرت کو برباد کر لیا۔ مطلب یہ تھا کہ اور ہر آدمی آبادی کی طرف جانے کو پسند کرتا ہے، آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے، بربادی میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ جب دنیا کو آباد کر لیا تو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، آخرت سے گھبراتے ہیں اس وجہ سے کہ آخرت برباد ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک جو اس وقت بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ محترم ناظرین، جس شخص کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اعمال صالحہ کے لیے اس نے کر رکھا ہو تو اور اس کو اچھا بدلہ ملنے کی امید بھی ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عالم سے
میں جب وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے دوست ہیں، اپنے احباب ہیں، اپنے اقربا ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ کر جانے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو برزخ میں آنے والے جو لوگ اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان سے ملنے کی اچھی امید بھی ہوتی ہے اور وہ جانے کو پسند بھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ، کہ انسان زندگی کو پسند کرتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ کی طرح ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے، یعنی جتنا وہ زندہ رہے گا مال کا، اولاد کا، آزمائشیں آتے رہیں گی، اور جتنی جلدی وہ محفوظ رہے گا، جتنی جلدی دنیا سے جائے گا اتنا ہی وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اور مومن کو جوڑتے ہوئے فرمایا کہ انسان دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں بچہ آتا ہے، یعنی ماں کی پیٹ کے اندر انسان تنگ ہوتا ہے، تنگ مختصر جگہ ہوتی ہے، ہاتھ پیر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے ماں کے پیٹ سے تو وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح انسان مومن دنیا میں اپنے آپ کو تنگ اور تاریک سمجھتا ہے، قیدوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسا کہ ہوتا بھی ہے، لیکن جیسا ہی وہ مرتا ہے تو بالکل وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خلاصے کے طور پر بات یہ ہوئی کہ مومن کے لیے موت بڑی ہی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اعمال کا ذخیرہ کر رہا ہو اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ درست ہو۔ جو بندے نیک عمل میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دینے میں ذرا برابر بھی دقت محسوس نہیں کرتے، اور یہاں کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو گزر جانے والی چیز سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شاگرد ان کے کہیں جا رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ شاگرد نے کہا کہ بازار جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے موت بھی لیتے آنا۔ اب اسی طرح اور ایک روایت ہے، دونوں کو ایک ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ فلاں چیز کو چھو لو گے تو تمہیں موت آ جائے گی، تو میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو اس چیز کو چھونے والا ہوں گا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ تیز دوڑنے والا ہو اور کوئی تیز دوڑ کر اس چیز کو حاصل کر لے تو الگ بات ہے۔ ان دونوں صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ بات کلیئر طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر خودکشی کی طلب نہیں ہے، یہاں پر دنیا کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پیچھا چھڑانے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی کی اتنی طلب ہے کہ دنیاوی زندگی میں چاہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں رہنا ان کے لیے ترجیح نہیں ہے۔ قابل ترجیح زندگی ان کے لیے موت کے بعد ہی کی زندگی ہے۔ جتنا زیادہ مضبوط موت کے بعد کی زندگی پر ہوگا اتنا ہی زیادہ بہتر عمل دنیا کے اندر بھی ہم سے ظاہر ہوگا۔ یہی عمل اور یہی سوچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تھی، اسی لیے جب وہ دنیا کے لیے کام کرتے تھے، یعنی دنیاوی بظاہر دنیا کے لیے کام ہوتا تھا، تو جیسے ہی اس کو چھوڑ کر حقیقی آخرت والے اعمال میں لگ جاتے تھے تو کوئی بالکل دنیا سے الگ ہی معلوم ہوتے تھے، ایک الگ ہی مخلوق گویا وہ نظر آتے تھے۔ اس کی عمل کی وجہ یہی تھی۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ موت کے بعد کی زندگی بالکل حقیقی زندگی ہے اور ایسی ہی ہے جیسا کہ دنیا میں ایک زندگی ہو رہی ہے، لیکن وہ عالم جس طرح ہم عالم برزخ کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، جب عالم برزخ میں چلے جائیں گے تو عالم دنیا سے ہمارا رابطہ بظاہر کٹ جائے گا، لیکن اعمال کا راستہ ہمیں پہنچتا رہے گا، اور اعمال کے ذریعے جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں اس کا اثر بھی ہم تک پہنچتا ضرور رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں۔